السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 درس 14 لیسن ہم لوگ پڑھیں گے شیخ عبدالعزیز الطریفی کی کتاب سے، اور اس کا ٹاپک کا نام ہے تقدیم الرجل الیمنی للدخول، رجل الیمنی للدخول، یہ کسرہ زیر کے ساتھ ہے، یعنی کہ سیدھا پاؤں داخل کرنا مسجد کے اندر داخل ہوتے سمے۔ والاولی لہ ان یقدم رجل الیمنی، اب اولا یہی ہے کہ بندہ جو ہے سیدھا پاؤں داخل کرے۔ وامثل شیء جاء فی ھذا الباب، اور جو سب سے صحیح چیزیں جو اس باب میں آئی ہے، بل هو الوحید فی بابی، بلکہ جو وہی ایک ہی چیز ہے اس باب میں، فیما عالم صریحا، جو میں جانتا ہوں صریح واضح طور پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواه الحاکم فی مستدرکی وعنہ البیہقی فی السنن من حدیث ابی الولید الطیالسی عن شداد بن سعید عن معاویہ بن قرہ عن انس بن مالک قال من السنہ اذا دخلت المسجد ان تبدا برجلك اليمنى واذا خرجت ان تبدا برجلك اليسرى۔ تو وہ مستدرک کے اندر ایک حدیث آئی ہے رسول اللہ سے، اور امام بہقی نے بھی انہی سے روایت کی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ سنت میں سے یہ ہے کہ تم جب داخل ہو مسجد میں تو سیدھے پاؤں سے شروعات کرو، اور جب نکلو تو پھر یسرا الٹے سے شروعات کرو، یعنی نکلتے سمے مسجد سے آپ نے الٹا پاؤں پہلے نکلنا ہے۔ وہذا الحدیث قد تفرد بھی شداد بن سعید، اور اس حدیث کے اندر تفرد ہے شداد بن سعید کا، ومع ثقتی فلا يظهر ان تفردہ يحتمل، اور گو کہ وہ ثقہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا تفرد جو قبول کیا۔ ولذا قال البیہقی بعد اخراج الحدیث تفرد بھی شداد بن سعید وليس بالقوی، اور اسی وجہ سے امام بہقی نے اس حدیث کا اخراج کرنے کے پشچات لکھا ہے، بعد میں لکھا ہے کہ اس میں تفرد کے شداد بن سعید نے، اور وہ قوی نہیں ہے، وهو ليس بال والذی یظہر واللہ اعلم، اور جو چیز ظاہر ہے اور اللہ زیادہ بہتر جاننے والے، ان ھذا الحدیث منکر، کہ یہ حدیث جو ہے منکر ہے۔ وتفرد شداد، اور شداد بن سعید کا تفرد فی علال لا یقبل بہ، اس میں تعلیل ہے اور یہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ وهذا هو الحدیث الفرد المرفوع عن رسول اللہ بالتیامین عند دخول المسجد لیکن قد حکی ان العمل علیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا، اس میں ایک بندے نے، وہ الحدیث الفرد المرفوع، یہ ایک حدیث ہے جو مرفوع بیان ہوئی ہے، جس میں رسول اللہ کا سیدھا پاؤں داخل کرنے کا عمل نقل ہوا ہے مسجد میں۔ البتہ حکایتوں میں یہ آیا ہے کہ عمل اسی کے اوپر ہے۔ قال البخاری فی صحیحہ، امام بخاری نے اپنی صحیح میں ارشاد فرمائے، یعنی انہوں نے باب قائم کیا، باب التیمین فی دخول المسجد وغیرہ، کہ سیدھا پاؤں داخل کرنا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا کسی اور بھی کام کے لیے۔ کان ابن عمر یبدا برجل الیمنی، اور انہوں نے اس میں ابن عمر کا عمل لائیں، جس میں یہ ہے کہ ابن عمر جو ہے وہ اپنا سیدھا پاؤں داخل کرتے تھے۔ فاذا خرج بدا برجل الیسری، اور جب باہر نکلتے تو الٹے پاؤں سے شروعات کرتے۔ اور یہ غالباً امام بخاری جو ہے نا موقوفاً لائیں اس کو، اور منقطع سند، یعنی وہ جو بولتے ہیں نا تعلیقاً لائیں، اور اما عائشہ سے ایک روایت لائیں کہ رسول اللہ کوئی بھی کام شروع کرتے، اسپیسیفک نہیں ہے مسجد کے حوالے سے لیکن جنرل ہے، معنی اس کا جنرل ہے، عام عمومی معنی میں۔ ولم اقف علی اسناد ما جاء، یہ دیکھیں آگے بات، عن عبداللہ ابن عمر وقد جزم البخاری بھی مشیرا الی صحتی، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں ملی کوئی بھی سند جو عبداللہ ابن عمر کا عمل امام بخاری لائے، البتہ کیونکہ امام بخاری نے اتنی سختی اور جزم کے ساتھ یہ بیان کیا ہے تو یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ صحیح ہوگا۔ وہذہ ترجمہ من البخاری تدل علی انہ یمیل الی الاستحباب، اور امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے نا اس سیدھا پاؤں داخل کرنے کا، یہ اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ ان کا اپنا میلان، یمیلو مالا یمیلو، مائل ہونا، یہ اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، ان کا جو وہ خود مائل تھے اس کے استحباب کی طرف۔ وأورد حدیث عائشہ، اور انہوں نے عائشہ کی حدیث بھی اس کے اندر ذکر کیے، وارد ہوئی ہے، کانا یعجب تیمن، یعنی کہ رسول اللہ ہر کام میں سیدھے کو پسند کرتے تھے۔ وثمۃ قاعدہ، اور اس کے بعد ایک قاعدہ ہے، وہی ان ما اشترکت فیہ الیدان او رجلان وکانا من باب الکرامہ قدمت فی الیمنی، کہ یعنی کہ جب کوئی کرامت یعنی اچھا کام ہو اور اس کے اندر آپ کے دونوں ہاتھ یا دونوں پاؤں شامل ہوں اس کام میں، تو پھر آپ ابتدا کرو گے، ان تبدا بالیمنی، تو آپ سیدھے سے شروعات کرو گے،
یہ قاعدہ ہے. وَإِنْ كَانَ خِلَافُ ذَلِكَ قَدَّمْتُ فِي الْيُسْرَى, اور اگر اس کا خلاف ہو یعنی کرامت کا نہیں ہو بلکہ تھوڑا سا برائی کا کام ہو, جیسے مسجد سے نکلنا, ٹوائلٹ کے اندر جانا اور پخانے کی جگہ دھونا, تو اس سب میں آپ پھر اس کے خلاف کرو گے, یعنی کہ ان تبدأ بالید اور رجل الیسرا, یعنی الٹے سے آپ ابتدا کرو گے. وقد یقال, اور یہ بھی کہا گیا, ان ھذا فی شأن الانسان وعادۃ لا فی العبادات, وہ کہتے ہیں کہ یہ عبادات میں سے نہیں ہے بلکہ یہ انسان کی عادات میں سے ہے. اما العبادات فلا بد فیہا من دلیل, جہاں تک عبادات کا تعلق ہے تو اس میں کوئی بھی دلیل نہیں ہے, کیونکہ اماں عائشہ نے بھی جو حدیث نقل کی نا اس میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کوئی بھی کام شروع کرتے تو سیدھے سے, یعنی کہ کپڑے پہننا یا کوئی کام, تو یہ تو عادات کی بات ہوئی, اس میں عبادت اور عبودیہ تعبد کہاں سے آ گیا؟ فلا بد فیہا من دلیل, تو اس میں ہمیں دلیل چاہیے. لیکن لما ثبت عن عبداللہ بن تخصیص ذلك فلعلہ قد وجد لذلك دلیل, وہ کہتے ہیں لیکن اگر ابن عمر سے یہ ثابت ہو جائے اس کی تخصیص, فلعلہ قد وجد لذلك دلیلا, تو پھر ہمارے پاس ایک دلیل آ جائے گی اس عمل کے لیے. لیکن وہ ہم نے جیسے اوپر کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہم زبردستی اس کو بنا لیتے ہیں, لیکن وہ ہمیں السند مش موجود, اس کی سند ہی موجود نہیں ہے. اما الاستدلال بحدیث عائشہ, اور جہاں تک عائشہ کی حدیث سے استدلال کا تعلق ہے, فالذی یظہر لی واللہ اعلم, تو جو مجھے سب سے ظاہر لگا ہے میرے لیے اور اللہ زیادہ بہتر جاننے والا ہے, ان الاستدلال به بعید, کہ اس سے استدلال کرنا جو ہے نا بہت دور کی بات ہے. فإنه يلزم من هذا ان نقول بمشروعیت التیامن فی کثیر من الاعمال فی العبادات التي لم یرد فیہا دلیل. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہی اصول لیں گے نا تو پھر اس جنرل عمومی حدیث کے تحت بہت سارے عبادت کے اعمال آ جائیں گے جن میں ہمیں شروعات سیدھے سے کرنی ہوگی اور اس کے حوالے سے کوئی دلیل نہیں آئی, یعنی ہمارے اوپر یہ زبردستی یہ قید لگ جائے گی نا. لیکن قد یستأنس به مع الاعتداد باثر ابن عمر, وہ کہتے ہیں لیکن البتہ اس میں جو استئناس ہے نا, یعنی اس کو ہم سپورٹ دے سکتے ہیں عبداللہ ابن عمر کے عمل سے, ورنہ تو پھر ہر معاملہ عبادت کا ہمیں سیدھے سے شروع کرنا پڑے گا. آپ سمجھ رہے ہیں, تو یہ پھر کچھ مسائل ہو جائیں گے. یہ جو لفظ ہے نا یہ استأنسہ, یہ جو ہے گڈ مینرز اور محبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں اس کا ترجمہ اس جملے کا یہ بھی بن سکتا ہے کہ لیکن قد یستأنس بھی, لیکن کبھی کبھار گڈ مینرز کے اندر بھی الاعتداد, یعنی گڈ مینرز میں اس کو شامل کیا جا سکتا ہے کہ مسجد میں بندہ ابن عمر کے اثر کے دوارا یعنی اس کو تقویت پہنچائی جا سکتی ہے. الاعتداد عبد یعدو عربی میں استعمال ہوتا ہے تقویت دینے کے معنی میں. اما فی العادات کالاخذ والعطا, البتہ جیسے کہ عادات ہیں جیسے کہ کوئی چیز لینا اور دینا, والدخول للدور وغیر ذلك مما هو من عادات الناس فلا حرج علی الانسان ان یتیامن فی ذلک. تو اور جیسے کہ داخل ہونا نکلنا یہ سب جو انسان کے, تو اس میں انسان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ سیدھے ہاتھ سے داخل ہو یا سیدھے ہاتھ سے لے اور دے چیزوں کو. بل ہوا السنہ, بلکہ یہ سنت ہے, کیونکہ وہ اماں عائشہ کی حدیث آگے نا, وَإِن لَمْ يَرِدْ فِيهِ دلیل وَلِذَلِكَ خَرَجَ فِي شَأْنِ كُلِّ, اور کہتے ہیں کہ بے شک ہر چیز کے لیے دلیل نہیں آئی, لیکن اس میں ہمارے لیے کیا چیز کافی ہے؟ اماں عائشہ کا قول وفی شأن کلی, کہ رسول اللہ اپنے ہر عمل میں اس کو پسند کرتے. وعند الدخول يحتاج الداخل لخلع الحذاء, اور کہتے ہیں کہ اسی طرح مسجد میں داخل ہونے کے وقت ضروری ہے یا اچھا ہے کہ مصلی جو ہے وہ اپنی چپلیں یا جوتے حذا جوتے کو کہتے ہیں وہ نکال دے. خلا یخلع نکال دینا, اتار دینا. فیقدم فی القلاء الیسرا, اور وہ ابتدا کرے الٹے سے, یعنی الٹا پیر سے وہ نکالنا شروع کرے جوتی. وَإِن كَانَتْ داخل اراد قلع نعلی علی باب المسجد, اور اگر وہ داخل ہو چپلیں اتار کے مسجد کے دروازے پہ, ولا یخط بعدها الا فی المسجد, اور اس کے بعد وہ مسجد کے اندر ہی ڈائریکٹ اس کا پیر پڑتا ہو, بحیث یخلع النعلین, یعنی کہ اگر وہ نالین اتارے گا اور اس کے بعد وہ اپنا الٹے کا اتارے گا تو اس کا الٹا پاؤں پہلے مسجد میں جائے گا. فالأولی ان یخلع الیسرا ویدہما علی النعل او بجواریہ, تو پھر اس کے اوپر یہ واجب ہے, اولا یہ ہے
واجب نہیں، اولا یہ کہ وہ پہلے اپنے الٹے پاؤں کا جوتا اتارے اور اس کو جوتے کے اوپر رکھ دے یا اس کے برابر میں، ثم یقلع الیمنا، اس کے بعد وہ سیدھا پاؤں کا جوتا اتارے، وَيَضَعَ مِثْلَهَا، اور اس کو بھی اس طرح رکھ دے، ثم يدخل المسجد بالیمنا، اور اس کے بعد وہ مسجد کے اندر پاؤں رکھے سیدھے سے داخل ہو، ثم يدخل الیسرا، اس کے بعد الٹا داخل، لیکون مؤخرا للیمنا فی القلع مقدما لها فی الدخول، تاکہ جو ہے وہ سیدھا پاؤں لیٹ ہو جائے چپلے اتارنے میں، لیکن وہ پہلا ہو مسجد میں داخل ہوتے سمے۔ یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، حنفی بھی بیان کرتے ہیں، آج سے 10-15 سال پورو میں نے حنفی مسجد میں دیوبندیوں کو کہتے ہوئے سنا تھا، تو یہ معاملہ خیر حق کے زیادہ قریب ہے، اور میرا اس زمانے سے اس پر عمل ہے کیونکہ دل بیٹھ گیا تھا اس بات پہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔